تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ سورۃ القدر کا ترجمہ، تفسیر اور اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ سورۃ القدر یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عبادت کا ذکر کیا گیا، اور وہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے طویل عمریں عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت شمعون کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اس طرح زندگی گزاری ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے تھے۔ تو ان کا جب ذکر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی عمر کے بارے میں معلوم ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے افسردہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اتنی طویل عمریں عطا فرمائی تو ہمارا کیا ہوگا اور ہماری امت کا کیا ہوگا، ہمارے سے مراد ہماری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق اس امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ 60 سے 70 سال کی درمیان کی عمر اگر کس کو ملتی ہے تو آپ شروع کے 12-15 سال تو بلوغت سے پہلے کہ آپ نکال دیجئے، باقی بچے 45 سے 50 سال، تو ظاہر ہے کہ 45-50 سال میں اگر انسان پورا سال بھی ایام ممنوعہ کے علاوہ روزے رکھتا رہے تب بھی آپ یہ دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے وہ اس طرح سے زندگی گزار سکے گا۔ جو حضرت شمعون کے بارے میں ذکر تھا کہ 1000 مہینے انہوں نے اس طریقے سے گزارے، 1000 مہینے اس طرح سے گزارے کہ دن میں روزہ اور رات میں اللہ کی عبادت اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، تو کیسے ممکن ہوگا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جب یہ بات آئی کہ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ امت کے معاملات میں افسردہ رہتے ہیں، امت کے معاملات پہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا محبوب آپ پر ہم نے جو قرآن پاک کو نازل فرمایا اس کی شان آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اسے جس رات نازل فرمایا وہ رات اتنی برکت والی ہو گئی ہے کہ ہم اس رات کو قدر والی رات کا نام عطا فرماتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، قدر مانے قدر والی، برکت والی اور تنگی والی، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہیں تو اتنی طویل عمریں دی گئی تھی کہ وہ ان طویل عمروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اے محبوب آپ کی شان یہ ہے جب آپ نے اپنی امت کے غم کا اظہار کیا ہے نا تو آپ کا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو غم زدہ نہیں ہونے دے گا، آپ کو افسردہ نہیں ہونے دے گا، آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو اور آپ کی امت کو
ایک ایسی رات عطا فرمائے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر وہ امتی ایک رات میں عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالی سے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک رات، کتنی رات بولیے اور آواز سے بولیے، ایک رات اگر وہ عبادت کر لے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب یہ خیرن، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ خیرن یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونا۔ جیسے کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت ہے یہ، اس کو جمیل کہہ دیا جاتا ہے یا جمال والا کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں اجمل ہو تو معاملہ ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا خیرن، زیادہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ہے، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں فضیلت رکھی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ یہ رات بہتر ہے۔ اب زیادہ کتنی ہے یہ جس نے کلام نازل فرمایا، جس نے یہ رات عطا فرمائی وہی جانتا ہے کتنی زیادہ ہے۔ اس زیادہ کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ کہیں بیان کیا گیا۔ ہاں حدیث شریف میں اتنی بات جو ہے وہ ضرور بیان فرمائی گئی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات کی قدر کی اور اس رات میں عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کی قدر فرماتا ہے، اور اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی قدر والی ہے۔ قدر کے بہت سارے معنی علماء نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ قدر بمعنی عزت، بزرگی، کرامت اور شرافت سے ہے، یعنی یہ رات بڑی عزت والی رات ہے۔ ہمارے کہتے ہیں نا جناب ہم ان کی قدر کرتے ہیں، مطلب ان کی عزت کرتے ہیں، اس شخص کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہے، تو اس رات کی بڑی قدر ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر، اور ہمارے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں کو 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب، بلکہ اس سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری گزارش یہ کہ قدر کا ایک معنی بیان فرمایا گیا کہ قدر کا ایک معنی یہ ہے جگہ کا تنگ ہو جانا، جگہ کا تنگ ہو جانا۔ اب یہ تنگی کس معنی کے اندر ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضور کی برکت سے یہ رات جو ہمیں عطا فرمائی گئی، فرمائے کہ اس رات کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اکیلے نہیں آتے، جبریل امین کی سرداری میں، ان کی سیادت میں، ان کی قیادت میں آتے ہیں۔ پوری رات اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہا گیا یہ تنگی والی رات ہے۔ تنگی کس اعتبار سے کہ فرشتے اس کثرت سے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اب اس رات کی 1-2 برکتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ رات کتنی عظمت والی، برکت والی اور اہمیت والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان شریف آتا تو نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی ماہ رمضان کی آمد پر نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگلا جملہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہے، غفلت سے مت سنیے گا، یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں ایک رات ہے جو بولیے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم ہو گیا، اور حقیقت میں ایسا شخص ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے اس رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو محروم نہیں فرماتا۔ لیکن اگر کوئی اس رات بھی محروم رہ گیا، اس رات بھی رحمت الہی کو حاصل نہ کر سکا، تو سمجھیے کہ وہ بدبخت ہے، حقیقت میں اس کے لیے محرومی لکھ دی گئی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزار رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ فوج در فوج زمین پر تشریف لاتے ہیں،
اور کعبہ معظمہ پہ وہ جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے 100 پر عطا فرمائے، 100 بازو ہیں آپ کے، فرشتے ہیں نا، 100 بازو ہیں آپ کے، اور فرمایا 2 بازو صرف اس رات کو آپ کھولتے ہیں، 2 بازو صرف اس رات کو کھولتے ہیں، اور وہ اتنے طویل ہوتے ہیں کہ سارا مشرق و مغرب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ جبریل امین کے 100 پر ہیں، 100 بازو ہیں، اور اس رات شب قدر میں کتنے بازو کھولتے ہیں؟ ایک سیدھی طرف والا، ایک الٹی طرف والا، دائیں بائیں سے 2 بازو کھولتے ہیں، اور مشرق و مغرب سارا اس کے اندر گویا کہ آ جائے۔ اور جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج رات، اب دیکھیے شب قدر آنے والی ہے، دیکھیے ذرا، جو مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تم جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان سے سلام بھی کرو۔ اللہ کے فرشتے سلام کے لیے آ رہے ہیں، یہ کوئی کم احساس کی بات ہے؟ ہماری اور آپ کی شکلیں، ہمارے اور آپ کے اعمال، ہماری اور آپ کی کیفیتیں اس قابل فقط میرے آقا علیہ السلام کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل امین کے حکم سے جاتے ہیں، ایمان والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ مگر یہاں خاص بیان فرمایا کہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ جو نماز پڑھ لو، قیام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنے کے اندر مشغول ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ۔ اب اس رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نماز پڑھنی ہے، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا تیسرا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور فرشتے جب ان معاملات سے فراغت پاتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام نے حکم دیتے ہیں کہ چلو واپس۔ اور پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ یعنی یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے امتی رات بھر روتے رہے، دعا کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، اپنی حاجتیں پیش کرتے رہے، یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہمیں محتاجی سے بچا لے، جو بھی دعائیں وہ کرتے رہے، جو بھی حاجتیں پیش کرتے رہے، اے جبریل آپ ہمیں بتائیے، ہمیں آگاہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی حاجتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر، یعنی جو دعائیں کر رہے ہیں، جو حاجتیں اپنی رب کے حضور پیش کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اس رات عبادت کے اندر مشغول ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پر نظر رحمت فرمائی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ لیکن فرمایا فرشتوں ایک بات اور یاد رکھو، چند لوگ ہیں، اس روایت کے اندر 4 افراد کا ذکر ہے، فرمایا کہ سب کو معاف فرما دیا سوائے 4 لوگوں کے، سب کو معاف فرما دیا سوائے، اب وہ 4 میں اور آپ تو نہیں ہیں، اب غور کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہم پہلی روایت سن چکے ہیں کہ اس رات جو بھلائی سے محروم رہا وہ بولیے محروم ہی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے حقیقتاً محروم ہو گیا، کیونکہ اس رات میں کوئی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برکتیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے مصافحہ و سلام کر رہے ہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، فرشتے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ جبریل امین تشریف فرما ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا، سب کو معاف فرما دے گا سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ 4 کون ہیں؟ فرمائے ایک شراب کا عادی۔ بعض علماء نے اس سے مراد یہ بھی لیا کہ شراب سے مراد ہر قسم کا نشہ ہے، ایسا نشہ کہ جسے انسان کی عقل زائل ہو جائے، لیکن حدیث میں چونکہ خاص شراب کا ذکر آیا تو جو شراب پینے والا ہو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ شراب کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کوئی اتنا اچھا کام بھی نہیں ہے کہ بندہ کوئی طاقتور ہو جائے، بس ایک لت ہے، نشہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہر طرح کے نشوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا فرمایا کہ والدین کے نافرمان، اس پر مجھے اور آپ کو سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی فرما برداری فقط زندگی تک نہیں ہوتی، انتقال کے بعد بھی والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی جائے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا تقبل دعا۔ اگلے سیادوں کا بلند آواز سے کہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما قیامت کا دن جب قائم ہونے والا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعائے بخشش فرمائی ہے، اور قرآن میں ہمیں اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں اور اگر وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہو، تو اللہ کے حضور دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے میں جب ان کی گود میں تھا، جھولے میں تھا، بچپن میں تھا، جس طرح انہوں نے اس وقت مجھ پر مہربانی کی تھی، یا اللہ آج بڑھاپے میں یا قبر میں جانے کے بعد میرے مولا تو ان پر اسی طریقے سے مہربانی فرما۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ماں باپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ موت تو آتی ہے ظاہر، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ بولیے مرتے نہیں ہیں، ماں باپ زندہ رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک اولاد ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، ان کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ جس دن ماں باپ کو آپ بھلا دیں گے، گویا کہ ماں باپ مر گئے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا رویہ رکھا جائے۔ تیسرا فرمایا قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا۔ ہاں اگر رشتہ دار کوئی بد مذہب ہے یا بے عمل ہے، سود کا لین دین کرنے والے، تو پھر عارضی تعلق اس سے توڑا جا سکتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی اس برائی سے توبہ کرے اور نیک اعمال کی طرف آئے اور برے کاموں سے وہ توبہ کرے۔ یہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن دل میں مطلب کوئی بات بری لگ گئی، دعوت نہیں دی، کوئی معاملہ ہو گیا، یا آپ پہنچے تقریب میں آپ کو آگے نہیں بٹھایا گیا، رسپیکٹ نہیں دی گئی، تو آپ کو جناب میں تو اب اس سے بات نہیں کروں گا، مر جاؤں میرے جنازے پہ نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر ماں باپ، والدین، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، چچا ماموں، خالہ پھپھی، یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ذوی الارحام میں خون کے رشتے ہیں، ان سے قطع تعلق کرنا کبھی بھی جائز بولیے نہیں ہوتا، دنیاوی امور کے اعتبار سے۔ ہاں اگر کوئی شرعی یا دینی وجہ ہے یا کوئی اخلاقی وجہ تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو فرمایا کہ ایسوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ فرمایا کہ جو دو مسلمان آپس میں بغیر کسی وجہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھتے ہیں اور قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، یہ تو بہت سارا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی اس اعتبار سے۔ تو اپنے دل کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خبر دینا چاہتے تھے کہ شب قدر کب ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو میں تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں شب قدر کب ہے، یعنی کس رات کو ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو اٹھا لیا ہے۔ اب ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ وہ 5 طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 ہو گئی، آگے 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اب چونکہ حدیث شریف میں آ گیا نا کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس رات کو 21 کو حاصل کیجئے، وہ نہ ہو تو 23 کو نصیب ہو جائے گی، 23 نہ ہو تو 25 ہو جائے گی، 25 نہ ہو تو 27 ہو جائے گی، 27 نہ ہو تو پھر 29 ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی ہے ہر طاق رات میں اللہ کی عبادت کرنی۔ اب دیکھیے کہ طاق راتیں گزر چکی ہیں، اب آگے 27 اور 29 آنے والی ہے۔ ہم نے الحمدللہ 27 کو بھی مسجد کے اندر اہتمام رکھا، نماز صلاۃ و تسبیح کا، ذکر کا، دعا وغیرہ کا، چونکہ حدیث میں ہم نے کیا سنا ابھی کہ نمبر 1 نمازیں موجود ہوں، قیام میں موجود ہوں، اللہ کے ذکر میں موجود ہوں، اور جب ایمان والے دعائیں کریں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر کیا کہتے ہیں؟ بولیے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ تمام اہتمام ہم نے رکھا ہے تاکہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں اور مل کر اللہ کے حضور اپنی حاجتیں پیش کریں، دعائیں کریں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو اسی لیے 27ویں شب جو آ رہی ہے اس کو غفلت میں نہ گزاریے۔ دوسرا پھر ہم نے ایک کام اور کیا کہ عام طور پر مساجد کے اندر تراویح میں 27ویں شب کو قرآن پاک تراویح میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آخری طاق رات ہے اس میں اکثر لوگ تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن پاک مکمل سن چکے ہیں تو لہذا گھر میں تراویح پڑھ لیں گے، اور اس رات بھی عبادت سے پھر محرومی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ بھی یہاں پہ شروع کیا کہ ہم پورا مہینہ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، یہاں تک کہ ان
29ویں شب کو جو طاق راتوں میں آخری طاق رات ہے، اس کو قرآن پاک کی تکمیل تراویح میں ہوتی ہے، اور اس رات کو بھی صلاۃ التسبیح و ذکر و دعا کا اہتمام ہوتا ہے، ساری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تاکہ تمام کی تمام 5 طاق راتوں میں ہم نماز بھی پڑھنے والے بنے، قیام کرنے والے بھی بنے، اللہ کے حضور ذکر کرنے والے بھی بنے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے بھی بن جائیں۔ تو لہذا کوشش کیجئے گا کہ ان راتوں کو جو باقی رہ گئی ہیں عبادت میں گزاریں، ہرگز بھی اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کیا جائے۔ اب ہمارے بعض علماء نے کچھ اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہو شب قدر مل گئی؟ تو فرمایا کہ وہ رات ایسی ہوگی جس میں نہ زیادہ سردی ہوگی اور نہ گرمی ہوگی، معتدل رات ہوگی۔ یعنی اگر گرمی کا موسم ہے تو سخت گرمی نہیں ہوگی، اور سردی کا موسم ہے تو رات زیادہ ٹھنڈی نہیں بلکہ معتدل ہوگی، اعتدال کے ساتھ ہوگی، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ دوسرا فرمایا کہ اس رات میں تم کوئی مکروہ آواز نہیں سنو گے، جیسے گدھے کی آواز ہے یا کتے کی آواز ہے، اس طرح کی کوئی آواز، مکروہ آواز نہیں سنو گے۔ تیسرا بیان فرمایا کہ اس رات کے اندر چاند بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی چاندنی رات ہوتی ہے یہ۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 14ویں کے بعد چاند ہلکا ہلکا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، شروع میں نکلتا ہے 14ویں کو پورا چاند گول ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ آسمان پر چاند کی روشنی بہت زیادہ تمہیں محسوس ہوگی، رات جو ہے بڑی روشن اور کھلی ہوئی ہوگی۔ اس طرح فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو گزرنے کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوگا تو سورج میں تپش اور شدت نہیں ہوگی۔ عام طور پہ سورج جیسے نکلتا ہے تھوڑی دیر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آنکھوں میں چبھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب سورج صبح نکلے گا تو پھر آنکھوں کے اندر چبھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسا چمکدار ہوگا اور آنکھوں میں لگنے والا چبھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ رات وہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سمندر کے کھارے پانی کو بھی میٹھا فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکت والی رات ہے، اتنی برکت۔ اب سمندر پہ تو جائیں گے نہیں ہم کہ پانی میٹھا ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ رات کیسے گزرے گی، دن کیسا گزرے گا، لیکن کم از کم اتنا میں اور آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں عبادت کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوئی دعا، کوئی خاص؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اگر شب قدر میں پالوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو وہ دعا جو مشہور ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، فرمایا اے عائشہ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام نے کتنا مختصر عمل بتایا، لیکن اس کی برکت کتنی زیادہ ہے۔ الفاظوں پر غور، اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بتائیے اس سے پیارا نفیس جملہ اور کلمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر پیارے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، تو دعا کا یہ حصہ ضرور یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چند جملے ہیں، اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے تو لہٰذا یہ یاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس پر بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ یہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کا قول، بعد نے کہا کہ پورا سال بھی گھومتی رہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ آخری پورا عشرہ، یعنی آخری جو 9 یا 10 دن ہیں، ان تمام میں کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف طاق راتیں نہیں بلکہ تمام راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ تک بیان فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں لیکن کوئی رات مخصوص نہیں ہے۔
شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ شاذلی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بڑی نفیس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو، جب کبھی بھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو تو کہتے ہیں کہ 29ویں شب یہ شب قدر ہوتی ہے، اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب ہوتی ہے، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ اس دفعہ کون سا روزہ تھا بتائیے؟ منگل کو تھا نا؟ تو شیخ امام الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق جو ان کی تحقیق ہے کہ اگر منگل یا جمعے کو پہلا روزہ ہو تو 27ویں شب کون سی ہوگی؟ شب قدر ہوگی، اور کہتے ہیں جمعرات کو پہلا روزہ ہو تو 25ویں شب قدر ہوگی۔ تو یوں اس اعتبار سے مختلف چیزیں بیان فرمائی گئیں، لیکن بھاری اکثریت محدثین کی اور مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اکثر کی رائے یہی ہے، شب قدر ہوتی ہے۔ اور اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لیلۃ القدر، بولیے ذرا کیا مطلب ہے اس کا؟ قدر والی رات۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ کاؤنٹنگ کر لیجئے جلدی سے آپ، وقت نہیں میرے پاس۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر یہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف، اور یہ کتنی مرتبہ ہے سورۃ القدر کے اندر؟ 3 مرتبہ۔ کہتے ہیں اگر اس کو ضرب دیا جائے 3 کو 9 سے دیجئے یا 9 کو 3 سے دیجئے، حاصل ضرب کیا آئے گا؟ 9 تیا 27 آئے گا۔ کہتے ہیں ماہ رمضان کی 27ویں شب شب قدر ہوتی ہے، ان کا یہ قول مبارک ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت مبارک ہے نا، ہی حتی مطلع الفجر، ہی یہ ضمیر ہے، ایک ہوتا ہے ناؤن ایک ہوتا ہے پروناؤن، تو یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر، اس کا اشارہ جو ہے نا یہ پیچھے کی طرف جاتا ہے کہ ہی حتی، یعنی وہ رات یا وہ شب جو ہے وہ اس طریقے سے مطلع الفجر یعنی سلامتی والی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہیا اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کلمات اگر شمار کریں گے، یہ کلمہ 27واں کلمہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر بولیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی رات و شب قدر ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش کی کوشش کریں اور جستجو کریں، اور جس سے یہ رات ایک دفعہ مل گئی عمر بھر میں، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ مل گئی، اس کو 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ معتکفین تو ماشاءاللہ مسجد کے اندر ہوتے ہی ہیں، ہم الحمدللہ تراویح ادا کرتے ہیں، کوشش کریں کہ صلاۃ و تسبیح ذکر و دعا کا سلسلہ اس میں تشریف فرما ہو، تاکہ پوری رات ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اس حوالے سے ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ 29ویں شب کو ختم قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ اس حوالے سے جو احباب اپنا حصہ چندہ تعاون شامل فرمانا چاہیں مبارک کاؤنٹر پر رابطہ فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ آذان ہوگی، اس کے بعد